مفتی شعیب اللہ خان صاحب کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ کل آپ کے سامنے صلح حدیبیہ کا واقعہ بیان کرنا شروع کیا تھا، اور اس کا ایک حصہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا کہ آپ صحابہ کرام کے ساتھ مکہ مکرمہ گئے ہیں اور عمرہ اور طواف کیا ہے۔ یہ دیکھنے کے بعد اللہ کے نبی نے صحابہ سے ذکر کیا تو صحابہ کہنے لگے کہ ہم سب چلتے ہیں۔ صحابہ تیار ہو گئے اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اطراف و جوانب کے لوگوں میں اعلان بھی کروا دیا، اور اس اعلان کے نتیجے میں 1400 افراد اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے ساتھ میں اپنی زوجہ حضرت ام سلمہ کو لے لیا تھا۔ یہ سفر شروع ہوا اور قافلہ چلتے چلتے حدیبیہ مقام تک پہنچا۔ حدیبیہ مقام پر پہنچنے کے بعد جیسے کہ کل عرض کیا تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک ایسی جگہ پر اپنے ساتھیوں کو ٹھہرایا جہاں پانی کا نظام نہیں تھا، اس لیے کہ کافر اس سے پہلے ہی آ کر ان تمام جگہوں پر قابض ہو چکے تھے جہاں پانی کے چشمے اور پانی کے کنویں موجود تھے۔ لہذا اللہ کے نبی علیہ السلام ایک ایسے علاقے میں جا کر اترتے ہیں جہاں پانی کا نظام نہیں، اور پھر وہیں پر یہ معجزے کا ذکر بھی کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ایک کنویں کے اندر کلی کر دی اور اپنا تیر اس کنویں کے اندر گاڑ دینے کا حکم فرمایا۔ اس کے نتیجے میں پانی ابلنا شروع ہوا اور اوپر کی میڑ تک پانی آ گیا۔ صحابہ اطمینان سے وہاں رہنے لگے۔ اب اس کے بعد والا قصہ سنیے کہ کیا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام خالد بن ولید کے پاس یہ پیغام پہنچاتے ہیں کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں، بلکہ اس لیے آئے ہیں کہ اللہ کے گھر کی زیارت کریں، اللہ کے گھر کا طواف، لہذا ہمارا راستہ نہ روکو، اگر تم نے راستہ روکا تو ہو سکتا ہے کہ جنگ ہو جائے۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنے لوگوں کو بات پہنچاتا ہوں۔ خالد بن ولید نے جب اپنے سرداروں تک یہ بات پہنچائی تو وہ سب کے سب اس بات پر متفق ہو گئے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں آنے نہیں دیں گے، اور کہا کہ ان کو یہیں سے واپس کر دیں، واپس لوٹا دیا جائے۔ اور کافروں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں گفتگو کرنے اور اس پیغام کو پہنچانے کے لیے کچھ لوگوں کو بھیجنا شروع کیا۔ سب سے پہلے بدیل بن ورقہ نامی ایک صاحب آئے۔ انہوں نے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ مکے والے پوری طرح تیار ہیں لڑائی کے لیے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ یہاں سے واپس چلے جائیں۔ یہ میں ان کا پیغام آپ تک لے کر آیا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے وضاحت کی کہ بھئی ہمارا مقصد تو یہ ہے، اور اللہ کے گھر سے روکنا، اللہ کے گھر کی زیارت سے روکنا، وہاں کے طواف اور عمرے سے روکنا،
یہ تو خود وہ بھی نہیں روا سمجھتے، تو پھر ہم کو روکنے کی کوشش کی ہو رہی ہے، جبکہ ہم وضاحت کے ساتھ صراحت کے ساتھ بتا رہے ہیں کہ ہمارا ارادہ لڑائی کا نہیں، نہ ہمارے پاس ہتھیار ہے، ہم تو صرف اللہ کے گھر کا طواف کریں گے، زیارت کریں گے، واپس ہو جائیں گے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ اس میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ جنگ ہو جائے۔ ہم تو جنگ کا ارادہ نہیں رکھتے، وہ خود ایسی صورتحال پیدا کریں، ممکن ہے کہ جنگ کا سما بند رہے، اس لیے تم جا کر ہماری بات پہنچاؤ اور کہو کہ اللہ کے گھر سے وہ ہم کو نہ روکے، اللہ کے گھر کا طواف کریں گے، عمرہ کریں گے اور سب کے سب نکل جائیں گے۔ یہ سن کر بدیل بن اربقہ واپس ہوئے اور ان کی بات سمجھ میں آ گئی۔ یہ بدیل بن ورقہ بعد میں مسلمان بھی ہو گئے، یہ صحابہ میں شامل ہیں، لیکن اس وقت وہ کافر تھے، سمجھدار تھے، اللہ کے نبی کی بات کو انہوں نے سن لیا، سمجھ لیا اور جا کر مکے کے سرداروں کو بتایا کہ بھائی تمہاری بات میں نے پہنچائی، ان کی بات یہ ہے، ان کی بات تو بالکل معقول ہے، جب لڑائی کے ارادے سے نہیں آئے ہیں، نہ ہتھیار لے کے آئے ہیں، اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے، طواف کے لیے آئے ہیں، تو ہمیں روکنے کا کیا حق پہنچتا ہے؟ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو آنے دیا جائے۔ لیکن وہاں جو بیٹھے ہوئے تھے گرو گھنٹال، وہ سب کے سب ایک ہی بات پر تھے، مرغی کی ایک ٹانگ، کہ نہیں ان کو آنے نہیں دینا ہے۔ انہوں نے بہت سمجھایا لیکن انہوں نے نہ ہی مانا، تو بدیل بن ورقہ نے کہا کہ بھئی تم جانو وہ جانے، میں تو اب اس معاملے میں نہیں آتا۔ یہ بات وہاں سن رہے تھے حضرت عروہ ابن مسعود، جو بعد میں صحابی بنے لیکن اس وقت وہ بھی کافر تھے، وہ بھی وہاں موجود تھے اور وہ اپنے قبیلے کے سردار تھے۔ جب انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات بدیل بن ورقہ کی زبانی سنی تو انہوں نے بھی تائید کی، انہوں نے کہا یہ تو اچھی بات ہے، ہمیں لڑنے کی کیا ضرورت، ان کو روکنے کی کیا ضرورت ہے، آنے دیا جائے اور وہ اللہ کے گھر کا طواف کریں گے، نکل جائیں گے، تو روکنے کا کیا حق پہنچتا ہے؟ اور انہوں نے کہا میں خود ان سے جا کر ملتا ہوں اور ان کے نظریات کو معلوم کر کے آتا ہوں، پھر تم کو بتاتا ہوں۔ اس کے بعد عروہ ابن مسعود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اللہ کے نبی علیہ السلام سے ملاقات، اور پھر وہاں پر جو انہوں نے دیکھا وہ عجیب و غریب و حیرت انگیز منظر تھا۔ انہوں نے دیکھا حضرات صحابہ کرام کو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اتنے با ادب بیٹھتے ہیں کہ اس کا کبھی عروہ بن مسعود نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ انتہائی ادب، سر جھکائے بیٹھے اور ایسا جیسے کہ چڑیاں ان کے سروں پہ بیٹھی۔ اور یہ بھی انہوں نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے ہیں تو اس پانی کو لینے کے لیے یہ صحابہ لپکتے ہیں اور اس پانی کو لیتے ہیں اور اپنے جسموں پر اور اپنے سروں پر اور اپنے کپڑوں پر مل لیتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کو حاصل کرنے کے لیے۔ اسی طرح انہوں نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات فرماتے ہیں تو ہر آدمی پوری توجہ کے ساتھ اس کو سنتا ہے۔ اور پھر انہوں نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سراہانے اور ادھر ادھر صحابہ کرام آپ کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اور اتنی مستعدی کے ساتھ کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے تو کوئی بادشاہوں کا منظر بھی نہیں دیکھا۔ یہ سب کچھ وہاں دیکھا، پھر اللہ کے نبی سے بات چیت کی اور عروہ بن مسعود نے حضور سے کہا کیا اے محمد یہ آپ ہی کی قوم ہے، کہیں ایسا نہ ہو لڑائی ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ہی کے قبیلے خاندان کے لوگوں کا صفایا ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی میں کہاں چاہتا ہوں کہ ان کا صفایا ہو جائے، ہم تو اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے طواف کے لیے آئے ہیں، وہ ہم کو کیوں روک رہے ہیں؟ ان کو روکنے کا کیا حق پہنچتا ہے؟ اگر وہ روکیں گے تو ہو سکتا ہے کہ لڑائی ہو جائے، اگر وہ ہمارا راستہ دے دے تو کیا بات ہے لڑائی ہونے کی اور کوئی جو ہے غلط بات ہونے کی، لہذا ان سے جا کر ہمارا پیغام پہنچا۔ یہ بات سننے کے بعد عروہ بن مسعود تو پہلے ہی اس کے حامی ہو گئے تھے،
تائید تو پہلے ہی انہوں نے کر دی تھی، اللہ کے نبی سے گفتگو کے بعد ان کو اور مزید اطمینان ہو گیا، انہوں نے جا کر وہاں کے کافر سرداروں کے سامنے پھر یہی بات رکھی، اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ دیکھو ان کے ساتھ جو لوگ آئے ہوئے ہیں، میں نے ایسے مطیع و فرما بردار اور ایسے باادب اور اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نثار ہو جانے والے میں نے کہیں پر نہیں دیکھے۔ میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں، قیصر کے دربار میں گیا ہوں، کسریٰ کے دربار میں گیا ہوں، حبشے کے دربار میں گیا ہوں، لیکن ان کے لوگ بھی ان کی اتنی تعظیم نہیں کرتے۔ پھر انہوں نے یہ ساری باتیں بتائی، وہ ایسے مؤدب ہیں، ایسے باادب ہیں، ایسے باسلیقہ ہیں، اور ان کا پانی گرتا ہے تو اسے بھی لے لیتے ہیں، پانی بھی نیچے گرنے نہیں دیتے، اور پھر یہ کہ وہ بولتے ہیں تو ہر آدمی بڑے غور سے سنتا ہے، اور اس طریقے پر پورا منظر انہیں کھینچ کر کہا میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر تم نے ان کو موقع نہیں دیا تو تم ہی موقع کو گنوا لو، لہٰذا میری رائے ہے ان کو آنے دیا جائے۔ لیکن پھر جیسے میں نے کہا مرغی کی ایک ٹانگ، وہی وہ پھر کہنے لگے کہ نہیں ہم ان کو آنے نہیں دیں گے۔ حضرت عروہ بن مسعود نے کہا تم جانو وہ جانے، میں تو یہاں سے جاتا ہوں، میں تم سے ناراض ہوں۔ پہلے تو آئے تھے ورقہ بن بدیل بن ورقہ، وہ ہٹ گئے بیچ میں سے، اور پھر آئے یہ عروہ بن مسعود، وہ بھی بیچ میں سے ہٹ گئے، اور پھر ایک اور صاحب آئے جن کا نام ہے حلبیس بن القمہ، انہوں نے بھی آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، بات چیت کی، پھر جا کر ان کو وہی پیغام پہنچایا۔ لیکن پھر وہی بات تھی کہ ان کافروں نے ایک بات بھی سمجھنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ نہیں کیا، اور یہی کہتے رہے کہ نہیں ہم ان کو آنے نہیں دیں گے، اور کسی طور پر بھی آنے نہیں دیں گے، ان کو وہیں سے واپس ہو جاؤ۔ ادھر یہ ساری باتیں ہو رہی تھی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے سوچا ادھر سے یہ لوگ آ کر میرے سے گفتگو کر رہے ہیں، بہتر ہوگا کہ میرا ایک آدمی جا کر ان سے بات چیت کرے، جیسے ان کا آدمی ادھر آ کے بات چیت کر رہا ہے، بہتر یہ ہے کہ ہمارا آدمی جائے اور ادھر جا کر بات کرے۔ اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو حضرت عمر کو بلایا، کل بھی عرض کیا تھا میں نے۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ میں تو نہیں جا سکتا، یہ میرے بڑے پکے دشمن ہیں، مکے میں گھستے ہی مجھ کو قتل کر ڈالے، اور میرا کوئی آدمی بھی وہاں پر نہیں، اس لیے عثمان بن عفان کو بھیجا جائے۔ اللہ کے نبی کو بات پسند آئی، حضرت عثمان کو بھیجا 10 آدمیوں کے ساتھ۔ حضرت عثمان وہاں پر گئے، اور جیسے کل بھی عرض کیا تھا ابان بن سعید ایک آدمی، وہ ان کا دوست تھا، ان سے ملاقات ہوئی، اور اس نے کہا میں آپ کو پناہ دیتا ہوں، یہاں کوئی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، آپ جائیے مکے کے گلیوں میں اور یہاں کے سرداروں کے پاس، آپ جو کچھ بات کرنا چاہتے ہیں کریں۔ حضرت عثمان گئے، بات چیت کی، ایک ایک کے گھر پر گئے، الگ طور پر، لیکن پھر وہی بات رہی کہ کوئی بھی ماننے کو تیار نہیں ہوا، اور ہر آدمی کہتا تھا کہ نہیں ہم ان کو دل یہاں اندر داخل ہونے نہیں دیں گے۔ یہ یہاں چل رہا تھا، اسی درمیان میں کفار مکہ نے 50 آدمیوں کی ایک ٹولی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کا منصوبہ بنا کر آپ کو قتل کرنے کے لیے بھیجا۔ کل بھی اس کو میں نے عرض کیا تھا، حضرت عثمان ابھی مکے ہی میں ہیں 10 آدمیوں کے ساتھ، وہیں سے 50 آدمیوں کی ٹولی ادھر بھیجی گئی، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرات صحابہ جو آپ کی نگرانی پر مقرر تھے، جب انہوں نے ان لوگوں کو دیکھا تو ان کو سب کو گرفتار کر لیا، اور سب کو گرفتار کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر پیش کر دیا، اور ان سب کو وہاں باندھ دیا گیا۔ جب یہ ہوا اور یہ خبر مکے والوں کو پہنچی تو مکے والوں نے حضرت عثمان کو بھی اور ان کے ساتھیوں کو گرفتار کر لیا۔ انہوں نے کہا جب تک وہ ہمارے 50 کو نہیں چھوڑیں گے ہم یہاں پر ان کو نہیں چھوڑیں گے۔ اور اسی درمیان میں کسی نے یہ بات پھیلا دی کہ مکے والوں نے حضرت عثمان کو قتل کر ڈالا۔ یہ بات اگرچہ صحیح نہیں تھی لیکن بہرحال اڑ گئی، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو بھی پہنچ گئی۔ آپ کو بڑا دکھ ہوا، بڑا افسوس ہوا، اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے
حدیبیہ ہی کے مقام پر ایک درخت تھا، اسی درخت کے نیچے صحابہ کو جمع کر کے آپ نے بیعت جہاد لی تھی. کل بھی اس کا ذکر آیا تھا. اللہ کے نبی نے سب کو وہاں پر جوڑا اور بیعت جہاد لی کہ ان لوگوں نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا ہے، اب بہرحال ان کا بدلہ ہم لیں گے، اس لیے جہاد کا یہاں پر جو ہے سب کے اللہ کے نبی کے ہاتھ پر بیعت لی گئی اور تمام صحابہ بڑے ذوق و شوق کے ساتھ بیعت کر رہے تھے. ادھر یہ قصہ چل رہا تھا اور ادھر جب مکے والوں کو معلوم ہوا کہ وہاں تو یوں ہو رہا ہے، اللہ نے مکے والوں کے دل پر انتہائی رعب طاری کر دیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اور صحابہ کرام کا بھی. انہوں نے کہا بھائی اب تو خیر نہیں معلوم ہوتی، یہ تو آئے تھے کعبے کی زیارت کے لیے، اب یہاں حالات تو کچھ اور بنتے جاتے ہیں. ہمارے آدمی وہاں پکڑ لیے گئے ہیں، ہم نے ان کے لوگوں کو یہاں پکڑ لیا ہے اور پھر قتل کی بات پھیل گئی ہے اور وہاں پر بیعت جہاد لی جا رہی ہے. تو فوراً انہوں نے میٹنگ کی اور وہاں سے حضرت سہیل بن عمرو، حضرت اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعد میں وہ صحابی ہو گئے تھے، لیکن جس وقت کا یہ واقعہ ہے اس وقت وہ صحابی نہیں تھے، وہ کافر تھے. تو سہیل بن عمرو کو بھیجا، سہیل بن عمرو کو یہ کہہ کر بھیجا کہ تم جاؤ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دینا کہ عثمان محفوظ ہیں، ان کو کسی نے قتل نہیں کیا، یہ خبر آپ تک غلط پہنچی ہوئی ہے. اب معذرت پر اتر آئے، اب تک تو اڑے رہے، اب ان کو خود معذرت کے لیے اپنا آدمی پیش کرنا پڑا. لہذا وہاں سے وہ آدمی آئے اور آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور کہا کہ جو ہے وہاں انہوں نے پہلے تو دیکھا کہ بیعت ہو رہی ہے، جہاد کی باتیں ہو رہی ہیں اور یہ ہو رہا ہے اور بڑے جوش اور ولولے کا سما پیدا ہو گیا ہے، یہ دیکھا. اور پھر اس کے بعد انہوں نے مکے والوں کی بات پہنچائی کہ عثمان محفوظ ہے اور بالکل محفوظ ہے، یہ خبر آپ تک جو پہنچی ہے وہ بالکل غلط خبر ہے، آپ اس خیال کو ہٹا دیجئے. اور پھر انہوں نے یہ پیغام بھی پہنچایا آپ ہمارے لوگوں کو چھوڑ دیں اور ہم آپ کے جو آدمی ہیں سمان وغیرہ ان کو یہاں پر بھیج دیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کی بات کو قبول کیا اور کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، ہم جو ہے ان کے آدمیوں کو واپس کر دیں، وہ ہمارے آدمیوں کو واپس کر دیں. بہرحال عثمان غنی رضی اللہ عنہ واپس آ گئے. یہاں پر اتنا قصہ ہوا اور پھر اس کے بعد یہ قصہ ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سہیل بن عمرو کو دوبارہ وہی کافر لوگ بھیجتے. سہیل بن عمرو وہاں پر گئے، جا کر انہوں نے جو دیکھا تھا وہ منظر بیان کیا. انہوں نے کہا کہ بھائی ہم نے تو ایسا منظر دیکھا ہے، پہلے ہی تم لوگ مسلمانوں سے جنگ پر جنگ کر کر تھک کر ہار چور ہو کر بیٹھے ہو اور ہاتھ تو تمہارے کچھ نہیں آیا. جتنی جنگیں ہوئی اس کے نتیجے میں تو یہی ہوا، مسلمانوں کو تقویت ملی، مسلمانوں کا دین پھیلتا رہا، مسلمان ادھر سے ادھر یہاں سے وہاں تک پھیلتے رہے اور تمہیں تو کچھ بھی حاصل نہ ہوا. اب پھر تم کوئی اور بات کرو گے تو اس کا نتیجہ بڑا خطرناک نکلے گا. میں سارے حالات کو دیکھ کر آیا ہوں اور تم کو بتا رہا ہوں کہ ان کو آنے دو اور ان کو یہاں پر طواف کر دو. وہاں کے کافروں نے کہا کہ دیکھو صورتحال ایسی ہے کہ اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر اس وقت آنے دے دیں گے، یہ بات جب آؤٹ ہوگی اور لوگوں کے درمیان میں پھیلے گی تو یہ پھیلے گی اس طریقے پر کہ محمد ہم پر غالب آ گئے. جب محمد ہم پر غالب آنے کی خبر پہنچے گی عرب کے سارے علاقوں میں تو پھر نتیجہ ہوگا کہ جو لوگ ہماری وجہ سے اب تک دین اسلام میں داخل نہیں ہوئے سارے کے سارے سر دین میں چلے جائیں گے اور ہم تو یہیں پر مٹھی بھر رہ جائیں گے اور ہمارا پورا پلان فیل ہو جائے گا. اس لیے بہرحال ایسی صورت بناؤ کہ اس سال وہ بہرحال یہاں نہ آئے. کیا کرنا چاہیے؟ تو انہوں نے یہ سوچا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صلح کا پیغام رکھے. اب دیکھو صلح پر بات آ رہی ہے. اب تک تو اڑے رہے لیکن اب انہوں نے خود یہ سوچا کہ اب صلح کا پیغام دیں گے. چنانچہ حضرت
سہیل بن عمرو ہی کو دوبارہ بھیجا، یہ کہہ کر بھیجا کہ ان کے سامنے ہماری یہ گزارش رکھو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، کہ اس سال وہ واپس چلے جائیں، اس سال واپس جانے کے بعد اگلے سال وہ آئے، ہم ان کا استقبال کریں گے اور مکے کو ہم خالی کر دیں گے۔ انہوں نے کہا ہم آئندہ سال جب آئیں گے یہ مسلمان اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مکے کو ہم خالی کر دیں گے، وہی رہے یہاں پر اور 3 دن تک رہیں، اور جتنا طواف کرنا چاہیں، جتنی عبادت کرنا چاہیں، جتنی زیارت کرنا چاہیں، جو کچھ کرنا چاہیں وہ یہاں پر 3 دن تک رہیں اور کرتے رہیں۔ ہم اس طریقے پر ان کے لیے اگلے سال میں موقع فراہم کریں گے، اس سال وہ واپس چلے جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے تو یہی سہیل بن عمرو واپس آئے، جو گئے ہوئے تھے اب پھر واپس آئے۔ اللہ کے نبی دیکھ رہے تھے بیٹھ کر کہ سہیل بن عمرو واپس آ گئے، تو آپ نے کہا ایسا لگتا ہے کہ مکے والے صلح پر اتر آئے ہیں۔ آپ نے کہا ایسا لگتا ہے کہ مکے والے صلح پر اتر آئے ہیں۔ یہ کہہ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چوزانو ہو کے بیٹھ گئے، روایت میں آتا ہے چوزانو ہو کے، جیسے آپ بیٹھے ہیں چوزانو، آلتی پالتی بولتے ہیں اسے، اس طرح بیٹھ گئے اور پھر صحابہ کو اپنے اطراف میں کھڑا کر دیا۔ اب سہیل بن عمرو سامنے آئے اور انتہائی باادب طریقے پر ایسا بیٹھ گئے جیسے کوئی طالب علم اپنے کسی استاد کے سامنے بیٹھتا ہے، بہت ادب کے ساتھ بیٹھا۔ اور پھر انہوں نے صلح کا یہ پیغام مکے والوں کی طرف سے آپ کو پہنچایا کہ مکے والے آپ سے گزارش کر رہے ہیں کہ آپ اس سال واپس چلے جائیں اپنے صحابہ کے ساتھ، اور اگلے سال آپ آئیں، ہم آپ کا استقبال کریں گے اور 3 دن تک مکے کو آپ کے لیے ہم خالی کر دیں گے، ہم پہاڑیوں پہ چڑھ جائیں گے اور بیچ والا پورا علاقہ آپ کے لیے، آپ کے ساتھیوں کے لیے ہم خالی کر دیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کی بات کو سننے کے بعد اس میں ہاں ملائی، کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، ایسا ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اب یہاں صلح پہ اتر آئے۔ صلح کو اللہ کے نبی کبھی منع نہیں کرتے تھے، یہ آپ کا طریقہ کار تھا کہ اگر کوئی صلح کی پیشکش کرتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس کو نہیں ٹھکراتے، تو آپ نے اس کی صلح کی بات قبول کر، لیکن اس کے بعد یہ طے ہو رہا تھا کہ کن شرائط کی بنیاد پر یہ صلح ہوگی۔ اب آیا مسئلہ بڑا ٹیڑھا، صحابہ جو بیٹھے ہوئے تھے، کھڑے ہوئے تھے، وہ سب بہت حیران تھے، پریشان تھے کہ کیا ہو رہا ہے، اسے کہ تمام صحابہ کو اس وقت اللہ کے گھر کی زیارت کا بے انتہا شوق تھا، اسی شوق فراواں کو لے کر یہاں پر آئے ہوئے تھے۔ اب وہ واپس جانے کی بات جو سامنے آئی ہے، یہ سنتے ہی ساروں کے حواس باختہ ہو گئے، سب پریشان ہو گئے، یہ کیا ہو رہا ہے کہ جو ہے صلح کے نام پر ہم کو واپس کیا جا رہا ہے۔ بارہ سب کے سب پریشان۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس موقع پر صلح کی گفتگو شروع کی کہ کن بنیادوں پر ہم صلح کریں گے۔ بات بڑھتے بڑھتے کئی چیزیں شرائط صلح کے اندر آ گئی۔ پہلی بات تو یہی تھی کہ اس سال محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ واپس چلے جائیں گے، عمرہ اور طواف نہیں کریں گے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ تھی کہ اگلے سال آئیں گے اور اگلے سال 3 دن تک کے لیے مکے کو ان کے لیے خالی کر دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ یہ بھی اضافہ کیا گیا اس کے اندر سہیل بن عمرو کی طرف سے کہ 10 سال کی مدت میں ہمارے اور آپ کے درمیان میں کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ یہ بہت اچھی بات، 10 سال کے طویل عرصے میں مسلمانوں اور مکے والوں کے درمیان کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ اب تک تو بہت سی جنگیں ہو چکی تھی، اب وہ خود اتنے مجبور ہو گئے تھے، یہ مجبوری کی بات تھی ان کی، یہ اللہ کے نبی نے نہیں پیش کیا تھا، یہ جنگ بندی کی جو بات ہے یہ خود مکے والے پیش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہمارے آپ کے درمیان میں 10 سال تک کوئی جنگ نہیں ہوئی اور یہ ہمارا صلح کا زمانہ 10 سال تک ہوگا، اس میں نہ آپ کا کوئی آدمی آپ کی طرف سے کوئی بات خلاف کرے گا،
نہ ہمارا کوئی آدمی اس کے خلاف کوئی بات کرے گا، جنگ بندی کا یہ زمانہ طویل عرصہ 10 سال تک قائم رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بہت پسند آئی، آپ نے کہا بہت اچھا۔ اس کے بعد اس نے پھر ایک بات کہی، اس نے کہا ایک شرط یہ بھی ہوگی کہ ہمارا کوئی آدمی مسلمان ہو کر اس 10 سالوں کے درمیان میں ہمارا کوئی آدمی مسلمان ہو کر آپ کی طرف کو چلا جائے، آپ اسے ہماری طرف واپس کر دیں گے، آپ اپنے پاس نہیں رکھیں گے، اس مسلمان کو آپ مکے کو واپس بھیج دیں گے اور یہ آپ کے اوپر ضروری ہوگا۔ اچھا، اگر کوئی آدمی آپ کا ہماری طرف کو آ گیا تو ہم اسے واپس نہیں کریں گے۔ جب سہیل بن عمرو نے یہ شرط پیش کی، حضرات صحابہ کو بڑا جوش آ گیا، چاروں طرف سے آوازیں بلند ہو گئی۔ اللہ کے نبی بھی بیٹھے ہیں لیکن صحابہ کو جوش آ گیا، یہ ایسی غیر معقول شرط، ہمارا کوئی آدمی آ جائے تو واپس کرنا ہوگا اور تمہارا کوئی آدمی آ جائے تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ اگر ایسی شرط ہوتی کہ ہمارا کوئی آدمی آ جائے تو آپ واپس کریں گے اور تمہارا کوئی آدمی آئے تو ہم واپس کریں گے، تب تو بات برابر کی ہوتی، لیکن یہاں تو الٹی شرط لگا رہا ہے، کہتا ہے آپ کا کوئی آدمی آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ تمام صحابہ کے درمیان میں ایک کھلبلی مچ گئی، آوازیں بلند ہونے لگی، یہ کیا غیر معقول شرط ہے، یہ کیا بکواس کر رہا ہے۔ اور وہ سہیل بن عمرو بھی کچھ زور زور سے بولنے لگا۔ جب وہ زور زور سے بولنے لگا، ایک صحابی اٹھے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی کے ساتھ تجھے سامنے زور سے بولنے کا تجھے کیا حق پہنچتا ہے۔ بہرحال اس طرح جو ہے کہیں کافی ہلچل ہو رہی ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس شرط کو بھی قبول کر لیا۔ بڑا عجیب معاملہ ہے، حیرت انگیز معاملہ ہے۔ اللہ کے نبی نے اس شرط کو بھی قبول کر لیا کہ اچھا ٹھیک ہے، تمہارا کوئی آدمی ہماری طرف آئے گا، مسلمان ہو کر بھی آئے گا، ہم واپس کر دیں گے۔ ہمارا کوئی آدمی ادھر آ جائے تو تم واپس نہ کرو، ٹھیک ہے۔ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کیسی شرط؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا کوئی آدمی ادھر آئے گا ہم واپس کر دیں گے، اللہ اس کی ضرور مدد کرے گا۔ جب وہ ایمان والا ہے اللہ اس کی ضرور مدد کرے گا، اور ہمارا کوئی آدمی ان کی طرف جا رہا ہے، وہ تو جانے والا جا رہا ہے تو ہم کو کیا ہے اس سے مطلب، وہ کیوں جا رہا ہے، ہمارا آدمی ادھر کیوں جا رہا ہے، اس کا مطلب ان سے تعلق ہے، کافروں سے تعلق رکھنے والا، وہ منافق قسم کا آدمی ہوگا، وہ یہاں سے چلا جائے تو اچھا ہی ہے، جانے دو۔ تب صحابہ کو سمجھ میں آیا ہاں یہ شرط قابل قبول ہے۔ دیکھو آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا، حضرات صحابہ کو بھی سمجھ میں نہیں آیا، لیکن نبی کی عقل وہاں پہنچتی ہے جہاں دوسروں کی عقل نہیں پہنچتی۔ تو بہرحال یہ شرط بھی طے ہو گئی۔ اس طرح یہ سارے شرائط طے ہونے کے بعد اب مسئلہ آیا ان شرائط کو لکھوانے کا۔ عرب میں لکھنے والے بہت کم ہوتے تھے، لکھے پڑھے کم لوگ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو حکم دیا کہ علی تم لکھو۔ چنانچہ حضرت علی نے قلم کاغذ پکڑ کر لکھنا شروع کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ڈکٹیٹ کرانے لگے۔ آپ نے کہا لکھو یہ صلح نامہ ہے، محمد رسول اللہ اور مکے کے سرداروں کے درمیان میں، یہ صلح نامہ ہے محمد رسول اللہ اور مکے کے سرداروں کے درمیان میں، ہم سب نے مل کر ان شرائط پر صلح کو منظور کیا ہے۔ جب اللہ کے نبی نے لکھوایا حضرت علی لکھنے لگے، تو جو بیٹھا ہوا تھا سہیل بن عمرو وہ کہنے لگا اے محمد اگر آپ کو ہم رسول اللہ مان لیتے تو جھگڑا ہی کیا تھا۔ کہنے لگا اے محمد اگر آپ کو ہم نبی مان لیتے، رسول مان لیتے، تو پھر یہ سارے مسئلے ہی کیوں پیدا ہوتے؟
ہم تو آپ کو محمد بن عبداللہ مانتے ہیں، محمد رسول اللہ نہیں مانتے، آپ یہ لفظ یہاں سے مٹائیے۔ کہہ رہے ہیں اس کو مٹائیے یہاں سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا علی مٹا دو، رسول اللہ مٹا کر وہاں لکھ دو محمد بن عبداللہ، محمد عبداللہ کا بیٹا۔ حضرت علی کہنے لگے یا رسول اللہ میری ہمت تو نہیں، میں آپ کے نام کے ساتھ رسول اللہ لکھا ہوں، یہ میں اپنے ہاتھوں سے کبھی مٹانے والا نہیں، چاہے جنگ ہو جائے لیکن میں اس کو مٹانے والا۔ اور صحابہ بھی جو تھے وہ بھی کہنے لگے اس کو نہیں مٹانا چاہیے۔ بہرحال اس پر بھی کافی بحث مباحثہ ہوا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس موقع پر بھی سہیل بن عمرو کی بات کو مان لیا، مان کر کہنے لگے مٹا دو۔ صحابہ مٹانے کو تیار بھی ہوئے، اور اسی موقع پر ایک معجزے کا ظہور ہوا، وہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، آپ اپنا نام بھی نہیں لکھ پاتے تھے، آپ تو امی کہلاتے ہیں، یعنی کبھی آپ لکھنے اور پڑھنے کے عادی نہیں رہے، آپ کے سامنے کوئی عبارت پیش کی جائے آپ نہیں پڑھ سکتے تھے، اور لکھنے کے لیے آپ کو کہا جائے آپ اپنا نام بھی نہیں لکھ سکتے تھے۔ لیکن اس موقع پر جب صحابہ کہنے لگے ہم تو نہیں مٹائیں گے، اللہ کے نبی نے کہا لاؤ میرے پاس، اس کو اپنے ہاتھ میں لیا اور جہاں لکھا ہوا تھا رسول اللہ اس کو مٹا کر اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ سے محمد بن عبداللہ لکھ دیا۔ ایک معجزہ تھا، جو کبھی لکھنا اور پڑھنا نہیں جانتے تھے، اس موقع پر آپ نے اس کو پڑھا بھی اور لکھا بھی۔ بہرحال یہ ساری باتیں طے ہو گئی، معاہدہ نامہ تیار کر دیا گیا، اور پھر اس کے بعد ادھر کے اور ادھر کے کئی لوگوں کے دستخط کروائے گئے۔ ادھر کے لوگوں کے بھی دستخط تھے، جیسے کہ سہیل بن عمرو کا دستخط تھا، اس کے ساتھیوں کا دستخط تھا، ادھر حضرت ابو بکر کا اور حضرت علی کا اور بھی بعض صحابہ کرام کا دستخط تھا۔ اس موقع پر یہ صلح نامہ تیار ہو رہا تھا، بلکہ تیار ہو گیا تھا، لیکن عام جو صحابہ کرام کا مجمع تھا وہ انتہائی بے قرار تھا اور پریشان حال تھا، اور سب سے زیادہ پریشان حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اندر کھلبلی مچ رہی تھی ان کی، دل دماغ ایک دم بے چین ہو رہا تھا، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا صورتحال بن رہی ہے، ہم کیا ارادے لے کر آئے تھے، کیا جذبات لے کر آئے تھے، کیا خواہشات لے کر آئے تھے، آج تو ہم یہ سمجھ کر آئے تھے مکے کو فتح کر کے ہم جائیں گے، لیکن اب تو الٹا یہ ہو رہا ہے، ہم کو کعبے میں داخل ہونے بھی نہیں دیا جا رہا ہے، ہم کو واپس ہونے کے لیے کہا جا رہا ہے، اور پھر یہاں دب دب کر شرائط طے کی جا رہی ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں اس کو مانا جا رہا ہے، یہ کہہ رہے ہیں یہ مانا جا رہا ہے، نام مٹا دو یہ مانا جا رہا ہے، یہ ساری کے ساری باتیں مانی جا رہی ہے، اور یہ الٹی شبد بھی مان لی گئی ہے کہ ان کا آدمی آئے تو ہم بھیج دیں گے، لیکن ہمارا آدمی آئے نہیں بھیجا جائے گا۔ یہ عجیب و غریب کیا معاملہ ہوا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل دماغ پر انتہائی اثر ہو رہا تھا، اور وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں گئے، جا کر کہنے لگے یا رسول اللہ کیا آپ اللہ کے برحق نبی نہیں ہیں؟ آپ نے کہا کیوں نہیں؟ حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں اور یہ لوگ باطل پر اور کفر و شرک پر نہیں ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا کیوں نہیں ہے؟ کہنے لگے جب آپ اللہ کے برحق نبی اور ہمارا دین برحق اور ان کا مسلک اور ان کا مذہب باطل، یہ کفر و شرک، تو پھر ہم دب دب کر کیوں صلح کریں؟ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ہمارا فیصلہ یہ تلوار کر دے آج جو کچھ کرنا ہے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑے جوش کے اندر فرما رہے تھے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام ان کی باتوں کو بہت غور سے سن رہے تھے اور بڑے اطمینان سے سن رہے تھے۔ نبی کی شان تو کچھ اور ہی ہوتی ہے، اللہ کے نبی ان کے جوش کو بھی دیکھ رہے تھے،
اور پھر ادھر دیکھ رہے تھے کہ کیا صحابہ کرام کے اثرات ہیں، ان کے دلوں پر کیا ہیں، اور بڑے اطمینان سے سننے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو صرف ایک جملہ کہا، عمر کیا میں اللہ کا رسول نہیں ہوں؟ عمر کیا میں اللہ کا رسول نہیں ہوں؟ اور جو کچھ کرتا ہوں اسی کے حکم و اشارے سے نہیں کرتا ہوں؟ اتنا سننا تھا کہ وہ ٹھنڈے ہو گئے، وہاں سے چلے گئے، لیکن دماغ میں خلیش اب بھی باقی ہے۔ خاموش تو ہو گئے، ٹھنڈے بھی پڑ گئے، عقلی طور پر تو ان کو اطمینان ہو گیا، لیکن جو جسماتی بات ہوتی ہے نا وہ ابھی ختم نہیں ہوئی۔ وہاں سے جانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کے پاس میں، یہاں یہ بھی دیکھیے عجیب بات، بہت سے صحابہ ان شرطوں کے سلسلے میں بے چینی کا اظہار کر رہے تھے، کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، لیکن ابو بکر صدیق ایک ایسے تھے جو پوری طرح مطمئن تھے اللہ کے نبی کے فیصلے پر۔ حضرت عمر جاتے ہیں ابو بکر صدیق کے پاس اور ان سے بھی وہی پوچھتے ہیں، ابو بکر بتائیے کیا محمد اللہ کے برحق نبی نہیں ہے؟ کیا ہم سب حق پر نہیں ہیں؟ کیا اسلام حقانیت والا مذہب نہیں ہے؟ اور یہ لوگ کیا باطل پرست نہیں ہیں؟ وہ کہتے کیوں نہیں؟ وہ کہتے جب سب کچھ ایسا ہے تو پھر یہ دم تک کے کیوں شرائط طے کی جا رہی ہے؟ یہ میری سمجھ سے باہر ہو گیا۔ یہاں پر یہ دیکھیے حضرت ابو بکر صدیق بھی وہی کہتے ہیں جو اللہ کے نبی کی زبان سے نکلا تھا۔ حضرت ابو بکر عمر سے کہتے ہیں، عمر کیا تم اللہ کے نبی کو اللہ کا نبی تسلیم کرتے ہو کہ نہیں تسلیم کرتے؟ بے شک تسلیم کرتا ہوں۔ کہا جب تسلیم کرتے ہو یہ بھی تسلیم کرو کہ وہ جو کچھ کرتے ہیں وہ اللہ کے حکم و اشارے سے کرتے ہیں، تو پھر اشکال کی کیا بات ہے؟ آپ کو کوئی اشکال نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال اس پر ان کو پھر اطمینان ہوتا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں اسلام لانے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے بھی مجھے ڈر لگتا ہے، لیکن کتابوں میں بہرحال روایات لکھی ہوئی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اسلام لانے کے بعد کسی چیز میں مجھے کبھی شک نہیں ہوا، دین اسلام کی کسی بھی چیز کے بارے میں مجھے شک نہیں ہوا، لیکن اس موقع پر ان شرائط صلح میں مجھے شک پیدا ہو گیا۔ کہتے ہیں میرا دل دماغ قبول کرنے تیاری نہیں ہو رہا تھا، یہ کیا ہے، دب دب کے کیوں شرائط طے کی جا رہی ہیں، حق پر ہیں تو بات ڈنکے کی چوٹ ہونی چاہیے، کیوں ڈنکے کی چوٹ نہیں ہو رہی ہے، دب دب کے کیوں صلح ہو رہی ہے؟ کہتے ہیں میرے دل کے اندر شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں۔ اللہ کے بندو غور کرو کہ حضرت عمر کے دل میں بھی شک و شبہ ہے، ہو سکتا ہے شیطان ڈال سکتا ہے، تو ہمارے دلوں کو کس طرح متاثر کر سکتا ہے؟ بہرحال پھر اس کے بعد ان کو اطمینان ہو گیا، انہوں نے کہا اللہ کے نبی نے جو کچھ کیا وہ بالکل برحق کیا۔ میں کل آپ کو سمجھاؤں گا کہ ان شرائط کے بعد یہ صلح نامہ تیار ہو کر جب جو ہے وہ ادھر واپس ہوا اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر وہاں سے رخت سفر باندھ کر آگے بڑھتے ہیں، اور پھر اس صلح کے کیا اثرات مرتب ہوئے یہ بہت اہم چیز ہے، اور اسی کے اوپر اس آیت کا سمجھنا موقوف ہے جو کل میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، ہم نے کھلی فتح آپ کو عطا کر دی۔ صحابہ کہتے کھلی فتح یہی ہے صلح حدیبیہ، لیکن صلح حدیبیہ میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ دب کے صلح ہو رہی ہے، ان کی مان کے صلح ہو رہی ہے، ان کی الٹی شرطوں کو مان کے صلح ہو رہی ہے، دب دب کے گویا کہ ان کے سامنے جھک کر صلح ہو رہی ہے، ایسی صلح۔ لیکن حضرات صحابہ بعد میں کہتے ہیں یہی فتح مبارک ہے جو اللہ کے نبی کو عطا فرمائی گئی۔ وہ کیسے فتح مبارک فتح مبین ہوئی ہے یہ سمجھنے کی بات ہے، بہت ہی عجیب و غریب قصہ ہے اور عظیم قصہ ہے۔ میں انشاءاللہ اس کی تفصیل عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا
ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا تقبل منا ما كان صالحا وأصلح لنا ما كان فاسدا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد